بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا آن لائن کلاسز آف رائز اینڈ شائن اسکول. کلاس 10th. دس از یور day 1 of week 5. Beta, in today's lesson we are going to read about a very famous personality of the Muslim world. You can see here the late King Faisal. ٹھیک ہے، یعنی کہ مرحوم شاہ فیصل. ہمارا جو آج ہم نے یونٹ پڑھنا ہے اس کا ٹائٹل ہی کنگ فیصل ہے، یعنی کہ شاہ فیصل. شاہ فیصل جو ہے وہ مسلم دنیا کے ایک بڑے مشہور حکمران گزرے ہیں، سعودی عرب کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کی جو مسلم دنیا کے لیے خدمات ہے وہ جو ہے وہ بھلائی نہیں جا سکتی. اس سبق کو پڑھنے کے بعد، اس لیسن کے بعد، آپ جو ہے وہ کنگ فیصل کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ کہاں سے تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے اپنے ملک میں کن کن عہدوں کو سنبھالا. اس کے علاوہ آپ جو ہیں ان کی جو سروسز ان کے اپنے ملک کے لیے اور مسلم امہ کے لیے جو ان کی خدمات تھیں، ہم جب یہ سبق آپ پڑھ لیں گے تو تب آپ ان کے بارے میں جانیں گے. Okay, let's start reading our unit. The late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907. یعنی کہ سعودی عرب کے مرحوم بادشاہ کنگ فیصل جو تھے وہ 1907 میں پیدا ہوئے. اینڈ واز دا سیکنڈ سن آف کنگ عبد العزیز ابن سعود. وہ شاہ عبد العزیز ابن سعود کے دوسرے بیٹے تھے. ہی ریسیوڈ ریلیجیس ایجوکیشن فرام ہز میٹرنل گرینڈ فادر شیخ عبداللہ بن عبد اللطیف. گرینڈ فادر آپ کو پتا ہے، آپ کے پیرنٹس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ گرینڈ فادر ہوتے ہیں، لیکن جب لکھا ہوا ہے کہ میٹرنل گرینڈ فادر، یعنی کہ آپ کی مدر کی طرف سے جو آپ کے گرینڈ فادر ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے نانا، آپ کی والدہ کے والد، آپ کے نانا میٹرنل گرینڈ فادر. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ریسیوڈ کا مطلب حاصل کرنا، ریلیجیس ہم مذہبی کو کہتے ہیں، ایجوکیشن تعلیم، انہوں نے اپنی مذہبی تعلیم اپنے نانا شیخ عبداللہ بن عبد اللطیف سے حاصل کی. آفٹر کمپلیٹنگ ہز ایجوکیشن ایٹ این ارلی ایج، کم عمری میں ہی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، فیصل اسٹارٹیڈ ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا افیئرز آف دا اسٹیٹ. فیصل نے ریاست کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دی. اینڈ ہیلپڈ ہز فادر، اور اپنے والد کی مدد کی، ان گورننگ دا کنٹری، حکومت کرنے میں. ہی واز میڈ گورنر آف حجاز وین ہی واز اونلی 20. انہیں حجاز کا گورنر بنایا گیا جب وہ محض 20 برس کے تھے. لیٹر آن، بعد میں ہی سروڈ ایز سعودی فارن منسٹر. انہوں نے سعودی وزیر خارجہ کے طور پہ خدمات انجام دیں. وزٹنگ سیورل کنٹریز، کئی ممالک کا دورہ کیا، آف دا ورلڈ، دنیا کے. ویئر ہی ہیلڈ امپورٹنٹ ڈسکشنز، جہاں انہوں نے اہم مذاکرات میں، ڈسکشنز میں حصہ لیا. اینڈ گینڈ اے گریٹ ڈیل آف ایکسپیرئنس، اور بہت زیادہ تجربہ حاصل کیا. He also had the opportunity of holding the command of the armed forces of his country. آپ کو پتا ہے ہم آرمڈ فورسز کنہیں کہتے ہیں، یعنی کہ مسلح افواج کو. جیسے پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، آرمی ہے، اس طرح جو سعودی عرب کی مسلح افواج تھیں ان کی قیادت سنبھالنے کا موقع بھی شاہ فیصل کو ملا تھا. آفٹر دا ڈیتھ آف کنگ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز کی وفات کے بعد، ہز ایلڈسٹ سان سعود بیکیم دا کنگ. ان کے بڑے بیٹے جو ہیں وہ بادشاہ بنے. ٹھیک ہے، یہ بادشاہت میں یہ ایک عام طور پر رواج ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ کا جو بڑا بیٹا تھا وہ ولی عہد بنتا تھا، یعنی کہ بادشاہ کے بعد وہ بادشاہ بنا کرتا تھا. تو اب یہاں پہ کنگ عبد العزیز کی وفات کے بعد ان کے جو بڑے بیٹے تھے سعود جو ہیں وہ بادشاہ بنے. فیصل واز میڈ دا کراؤن پرنس. کراؤن پرنس کیا ہوتے ہیں؟ کراؤن پرنس اگر میں کہوں تو یہ ولی عہد کو کراؤن پرنس کہا جاتا ہے. اور ولی عہد کون ہوتا ہے؟ ولی عہد وہ ہوتا ہے جس نے بادشاہ کے بعد بادشاہ بننا ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے جب بھی بادشاہ کوئی نیا منتخب کیا جاتا ہے تو کراؤن پرنس کا وہ کو بھی ساتھ ہی اناؤنس کیا کر دیا جاتا ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی سڈن جو ہے وہ کوئی پرابلم ہو جائے یا کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں بادشاہ موجود نہ ہو یا بادشاہ کا انتقال ہو جائے، تو جو ولی عہد ہیں وہ بادشاہت سنبھال لیں اور ملک میں افراتفری نہ پھیلے. اس لیے کراؤن پرنس جو ہے وہ جب بادشاہ نیا بنتا ہے کوئی بھی تو فوراً ہی کراؤن پرنس جو ہے اس کو بھی اناؤنس کر دیا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، جب سعود جو ہیں وہ بادشاہ بنے سعودی عرب کے، تو کراؤن پرنس جو تھا وہ فیصل کو بنایا گیا، ولی عہد انہیں
مقرر کیا گیا اینڈ پرائم منسٹر اور ساتھ ہی وزیر اعظم ان 1958 1958 میں. سعودی عربیہ واز ان سیریس ڈیفیکلٹیز ایٹ دیٹ ٹائم. سعودی عربیہ اس وقت جو تھا وہ بہت زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا تھا. فیصل یوزڈ ہز وزڈم اینڈ انٹیلیجنس ٹو اوور کم دیز ڈیفیکلٹیز. وزڈم ہم دانائی کو کہتے ہیں, انٹیلیجنس ذہانت کو, ٹھیک ہے. فیصل نے اپنی دانائی اور ذہانت کو جو ہے استعمال کیا. اوور کم مینس قابو پانا, ڈیفیکلٹیز ہم مشکلات کو کہتے ہیں. وہ کہہ رہے فیصل نے اپنی دانائی اور ذہانت کا ان مشکلات کو قابو پانے کے لیے استعمال کیا. ان 1960 ہی ریزائنڈ فرام دا پوسٹ آف دا پرائم منسٹر. 1960 میں انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا, بٹ ایکسیپٹڈ اٹ اگین ان 1962. لیکن 1962 میں اسے دوبارہ سے ایکسیپٹ لیا, قبول کر لیا. His elder brother King Saud fell seriously ill in 1964. ان کے بڑے بھائی جو ہیں کنگ سعود جو ہیں 1964 میں بہت شدید بیمار ہو گئے. اینڈ فیصل واز چوزن ایز دا کنگ بائی دا کاؤنسل آف منسٹرز. اور وزراء کی کونسل نے فیصل کو بادشاہ منتخب کر لیا. کنگ فیصل واز ڈیووٹڈ ٹو اسلام. کنگ فیصل کو اسلام سے بہت محبت تھی یا شغف تھا. ہی واز اے گڈ مسلم. وہ ایک اچھے مسلمان تھے. اینڈ لیڈ اے سمپل لائف, اور ایک سادہ زندگی گزارتے تھے. ہی ڈیڈ ہز بیسٹ ٹو سی ہز پیپل لیو اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اسلام. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی یا انہوں نے اپنے بہترین کیا کہ ان کی رعایا یا ان کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں. ہی پوزیسڈ گریٹ کوالٹیز آف لیڈرشپ. ان میں قیادت کی اعلیٰ خوبیاں موجود تھیں. اینڈ پرووڈ ٹو بی این ایبل رولر. رولر ہم حکمران کو کہتے ہیں, ایبل کا مطلب قابل, اور وہ ایک قابل حکمران ثابت ہوئے. ہی لوڈ ہز پیپل. وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتے تھے. اینڈ رولڈ دا کنٹری وائزلی اینڈ جسٹلی. اور انہوں نے اپنے ملک پر دانائی سے اور انصاف کے ساتھ حکومت کی. انڈر ہز رول سعودی عربیہ میڈ گریٹ پروگریس ان مینی فیلڈس. ان کے دور حکومت میں یا ان کی قیادت تلے سعودی عربیہ نے کئی شعبوں میں بہت زیادہ ترقی کی. ہی اسپینٹ اے لاٹ آف منی آن دا ڈیولپمنٹ آف ہز کنٹری. انہوں نے اپنے ملک کی ترقی پر بہت روپیہ خرچ کیا یا بہت پیسے خرچ کیے. دا مین سورس آف انکم فار سعودی عربیہ از منرل آئل. سعودی عربیہ کا جو ذریعہ آمدن ہے, سب سے اہم ذریعہ آمدنی ہے, وہ معدنی تیل ہے. اینڈ ہی میڈ ایوری ایفرٹ. اور انہوں نے ہر کوشش کی ٹو انکریز اٹس پروڈکشن, تاکہ اس کی پیداوار جو ہے اس کو بڑھایا جا سکے. نیو فیکٹریز اینڈ ملز ور سیٹ اپ ان سعودی عربیہ. نئی فیکٹریاں اور ملیں قائم کی گئی سعودی عرب میں. اینڈ انڈسٹری میڈ گریٹ پروگرس. اور صنعت نے بہت ترقی کی. واسٹ ایریاز آف ڈیزرٹ ور اریگیٹڈ. ڈیزرٹ ہم صحرا کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عرب جو ہے وہ موسٹلی صحرائی ممالک ہیں, یعنی کہ ہمارے ہاں جیسے پاکستان میں ہم دیکھیں تو ہماری زمینیں زرخیز ہیں, عرب کنٹریز ایسے نہیں ہیں. وہاں پہ آپ کو مٹی مٹی ہی نظر آئے گی اور وہ زمینیں کاشت کے قابل نہیں ہوتی. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو صحرا کے جو بڑے علاقے تھے ان کو اریگیٹ کیا گیا, یعنی کہ ان کو سیراب کیا گیا, ان کو پانی دیا گیا اور ان کو اس قابل بنایا گیا کہ اس میں جو ہے وہ کلٹیویشن ہو سکے یا کاشت ہو سکے. اینڈ نیو لینڈز ور براٹ انڈر کلٹیویشن. اور نئی زمینوں کو زیر کاشت لایا گیا. فیصل کنسیڈرڈ ایجوکیشن ویری امپورٹنٹ فار دا پروگرس آف ہز پیپل. فیصل اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے تعلیم کو بہت اہمیت دیتے تھے یا ضروری سمجھتے تھے. ہی اوپنڈ مینی اسکولس. انہوں نے کئی اسکول کھولے ویئر ایجوکیشن از فری فار آل, جہاں پہ تعلیم جو ہے وہ سب کے لیے مفت ہے. ہی سیٹ اپ سیورل یونیورسٹیز. انہوں نے کئی یونیورسٹیاں قائم کیں ویئر اسٹوڈنٹس آر ناٹ اونلی گیون فری ایجوکیشن, جہاں پہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کو یا طلباء کو مفت تعلیم مہیا کی جاتی ہے, بٹ آر آلسو اوارڈڈ اسٹیپنڈس ٹو میٹ ادر نیڈز ایز ویل. بلکہ انہیں وظائف مہیا کیے جاتے ہیں. اسٹیپنڈس کا مطلب ہوتا ہے وظیفہ, یعنی کہ حکومت کی طرف سے یا جو کچھ اماؤنٹ جو ہے دیا جاتا ہے تو اسے ہم وظیفہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف انہیں مفت تعلیم دی جاتی تھی بلکہ انہیں ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی دوسری دیگر ضروریات جو ہیں ان کو بھی پورا کر سکیں. ہی آلسو اسپریڈ اے نیٹ ورک آف ہاسپٹلز اینڈ ڈسپینسریز آل اوور ہز واسٹ کنگڈم.
ٹھیک ہے. اسپریڈ کا مطلب پھیلانا, نیٹ ورک کا مطلب ہو گیا جال, ہاسپٹلز آپ کو پتہ ہے ہسپتال کو کہتے ہیں, ڈسپینسریز ہم دواخانے کو کہہ سکتے ہیں, اور واسٹ کا مطلب ہوتا ہے وسیع, کنگڈم ہم سلطنت کو کہتے ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب بنا کہ انہوں نے ہاسپٹلز کا یعنی کہ ہسپتالوں اور دواخانوں کا ایک وسیع جال, ایک جال جو ہے وہ اپنی وسیع سلطنت میں پھیلا دیا. ناؤ a Bedouin living even 1,000 kilometers from the capital will find a hospital or dispensary not far from where he lives. بیڈوئن بیٹا ہم خانہ بدوشوں کو کہتے ہیں. عرب کے جو خانہ بدوش ہیں ان کے لیے بدو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, بیڈوئن اسے انگلش میں کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک بیڈوئن یا ایک بدو جو کہ دارالخلافہ سے یا دارالحکومت سے 1,000 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ چاہے وہ رہتا ہو, اس کو جو ہے وہ جہاں وہ رہتا ہے اس کو وہاں سے زیادہ دور جو ہے وہ ہاسپٹل یا ڈسپینسری نہیں پڑے گی, یعنی کہ اس کو قریب میں ہی پاس میں ہی مل جائے گی. اف یو وزٹ KSA دا کنگڈم آف سعودی عربیہ, جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا شارٹ فارم USA ہے, اس طرح سعودی عربیہ کا ایبریویشن جو ہے وہ KSA ہے. ٹھیک ہے. یو ول فائنڈ ہنڈریڈز آف پاکستانی ڈاکٹرز, آپ کو وہاں سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی ڈاکٹرز ملیں گے. نرسز اینڈ ٹیچرز آر سرونگ دیئر عرب بردرن, جو کہ اپنے عرب بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں. The king helped the needy and the poor and provided many facilities to the pilgrims. کنگ وہ جو بادشاہ تھے وہ نیڈی کا مطلب ہوتا ہے ضرورت مند, پور غریب کو کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کرتے تھے, اور انہوں نے بہت ساری سہولیات مہیا کی ٹو پلگرمز, حاجیوں کو. ٹھیک ہے, پلگرمز کا مطلب حاجی. ہی ہیڈ اے اسٹرانگ وش, ان کی شدید خواہش تھی ٹو یونائٹ دا مسلمز آف دا ورلڈ, کہ وہ دنیا کے مسلمانوں کو متحد کریں. اینڈ ڈیڈ ہز بیسٹ, اور انہوں نے اپنا بہترین دکھایا یا بھرپور کوشش کی ٹو برنگ دا مسلمز لیونگ ان ڈفرینٹ کنٹریز, مختلف ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو کلوزر ٹوگیدر, ایک دوسرے کے قریب لانے میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی بہترین کوششیں کی. ہز سروسز اینڈ میکنگ دا مسلمز کانشیس آف دا نیڈ فار برادرہڈ کین نیور بی فارگٹن. وہ کہہ رہے ہیں ان کی خدمات جو کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلانے کے لیے, بھائی چارے کا احساس دلانے کے لیے جو ان کی خدمات ہیں, ان کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اٹ از ناؤ دا ڈیوٹی آف دا مسلمز, یہ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ٹو کنٹینیو ہز اسٹرگل, کہ وہ ان کی اس جد و جہد کو جاری رکھیں فار دا اچیومنٹ آف دس یونٹی, اس اتحاد کے حصول کے لیے. ٹھیک ہے, جو اتحاد ان کا خواب تھا, اس اتحاد کے حصول کے لیے اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے یا مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس کوشش کو جاری رکھیں. ہی پریکٹسڈ واٹ ہی پریچڈ, جو کہتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے. اینڈ اسسٹڈ دا مسلم کنٹریز آف دا ورلڈ, اور مسلمان ممالک کی مدد کرتے تھے. ہی واز این ایکول پارٹنر ود پاکستان ان ہولڈنگ دا اسلامک سمٹ کانفرنس ایٹ لاہور ان 1974. سمٹ بیٹے ویسے ہم چوٹی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اسلامک سمٹ کانفرنس کا مطلب ہے کہ اسلامی سربراہی کانفرنس, سربراہ کے طور پہ جو ہے وہ یہاں پہ سمٹ کا ورڈ استعمال ہوا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی واز این ایکول پارٹنر, وہ برابر کے شریک تھے ود پاکستان کے ان ہولڈنگ, منعقد کرنے لاہور میں جو اسلامک سمٹ کانفرنس یا اسلامی سربراہی کانفرنس 1974 میں ہوئی تھی, اس کو منعقد کرنے میں وہ پاکستان کے ساتھ برابر کے شریک تھے. Okay beta, here is a picture. You can see that Summit Minar at Lahore. ٹھیک ہے, یہ ایک مونیومنٹ ہے, ایک یادگار کے طور پہ بنایا گیا ہے. یہ اسلامی سربراہی کانفرنس کی یادگار ہے کہ یہاں پہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی. کنگ فیصل واز اے سنسیئر فرینڈ اینڈ ویل وشر آف دا پیپل آف پاکستان. کنگ فیصل جو تھے وہ ایک مخلص دوست تھے اور خیر خواہ تھے, یعنی کہ اچھا چاہنے والے پاکستان کے لوگوں کے. ہی گیو جینرس کا مطلب ہوتا ہے سخی, فیاضی. ٹھیک ہے, یعنی کہ کھلے دل سے. ٹھیک ہے, ہی گیو جینرس ہیلپ ٹو دس کنٹری, انہوں نے اس ملک کی کھلے دل سے مدد کی. آن سیورل اوکیزنس, کئی مواقع پر. پرہیپس, غالباً, نو ون آؤٹ سائڈ پاکستان سے باہر کوئی نہیں, could be more unhappy, ناخوش ہو سکتا تھا, than کنگ فیصل واز, جتنا کنگ فیصل تھے. اگینسٹ آن دا سیپریشن آف ایسٹ پاکستان, سیپریشن ہم علیحدگی کو کہتے ہیں. ایسٹ پاکستان مشرقی پاکستان, اور یہاں لکھا ہے وچ از ناؤ بنگلہ دیش, جو کہ اب بنگلہ دیش ہے. یہاں اس پورے سینٹینس کا مطلب کیا بنا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر
پاکستان سے باہر شاہ فیصل سے زیادہ کوئی ناخوش نہ ہوگا مشرقی پاکستان، جو کہ اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے. ایکچولی دیکھو، اب پاکستان میں رہنے والے لوگ تو ناخوش تھے کیونکہ پاکستان جو تھا وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. پاکستانی تو ظاہر ہے افسردہ تھے، لیکن وہ کہہ رہے کہ پاکستان سے باہر جو لوگ ناخوش تھے ان میں شاہ فیصل سے زیادہ ناخوش کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ شاہ فیصل، آپ نے دیکھیں ابھی پڑھا کہ شاہ فیصل کی بڑی خواہش تھی کہ مسلمان متحد رہیں، اور ایک مسلم ملک جو تھا وہ آپس میں ٹکڑے ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے شاہ فیصل جو تھے وہ بہت ناخوش تھے. یہ بات آپ جانتے ہیں نا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پہلے پاکستان ہوا کرتا تھا. یہ جو ہم جس پاکستان میں اب رہتے ہیں یہ مغربی پاکستان کہلاتا تھا، اور وہ والا پارٹ جو ہے وہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا. 1971 میں ایک وار ہوئی تھی جس کے بعد یہ ایسٹ پاکستان نہیں رہا بلکہ اب وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور اب وہ ایک انڈیپینڈنٹ الگ کنٹری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہی واز اگینسٹ دا اسٹیٹ آف اسرائیل، وہ اسرائیل کی ریاست کے خلاف تھے. بیکاز آف اٹس اینمٹی ٹورڈز دا عرب، اینمٹی ہم دشمنی کو کہتے ہیں، ان کی عرب دشمنی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ہی اسٹرینتھنڈ دا عربس، انہوں نے عربس کو مستحکم کیا یا انہیں قوت دی ان دیئر وار اگینسٹ اسرائیل، اسرائیل کے خلاف جنگ میں. ہی فیلٹ ڈیپلی گریوڈ، گریوڈ مینز ہم دکھ کو یا افسوس کو، غم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں بہت شدید صدمہ پہنچا وین اسرائیلائٹس سیٹ دا الاقصی ماسک آن فائر، جب اسرائیلیوں نے الاقصی ماسک کو یا الاقصی مسجد کو جلا دیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ الاقصی ماسک جو ہے وہ کون سی ہے؟ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ سے پہلے جب خانہ کعبہ نہیں تھا اس وقت مسلم جو تھے وہ مسجد اقصی کی طرف جو ہے کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، پہلا قبلہ ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ فیصل کو بہت شدید دکھ ہوا تھا جب اسرائیلیوں نے الاقصی مسجد کو آگ لگا دی تھی. اچھا بیٹے، آپ یہاں پہ یہ ورڈز دیکھ سکتے ہیں، اسرائیلائٹس. جس طرح ہم ورڈ سنا ہوگا کراچی آئٹس، یعنی کہ کراچی کے رہنے والے، اس طرح یہاں اسرائیلائٹس کا مطلب ہے اسرائیل کے رہنے والے. ٹھیک ہے. ہی میڈ ایوری پاسبل ایفرٹ، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ٹو گیٹ بیک دا عرب ٹیریٹریز، کہ وہ عرب ریاستوں کو واپس لے سکیں انڈر دا اللیگل آکوپیشن آف اسرائیل، جو کہ اسرائیل کے غیر قانونی قبضے میں تھیں. اچھا، the great king died in an assault by a wicked nephew of his on 25th March 1975. assault بیٹا ہم حملے کو کہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ عظیم بادشاہ جو تھے اپنے ایک چلاک یا بدماش بھتیجے کے ہاتھوں حملے میں 25 مارچ 1975 کو وفات پا گئے. دا مسلمز آل اوور دا ورلڈ mourned his death، پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس چیز کا غم منایا یا اس کا سوگ منایا. دا پیپل آف پاکستان ان پرٹیکولر، پاکستان کے لوگ خاص طور پہ فیلٹ ڈیپ گریف، انہیں شدید صدمہ پہنچا ایٹ دس سیڈ نیوز، اس افسوسناک خبر پر. دیر واز ناٹ اے سنگل ہاؤس ان پاکستان، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہوگا وچ ڈڈ ناٹ مورن ہز ڈیتھ، جہاں ان کی وفات کا سوگ نہ منایا گیا ہو. ایز اف این ایلڈر آف دا فیملی ہیڈ پاسڈ اوے، جیسے گھر کا کوئی بڑا گزر گیا ہو. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام میں وہ اتنے مقبول تھے، یا پاکستانی عوام کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب کی وفات ہوئی تو پاکستان میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پہ ان کی وفات کا جو ہے وہ افسوس نہ ہو. ہی لیوڈ لائک اے سولجر، انہوں نے ایک سولجر کی طرح رہے وہ. اینڈ ڈائیڈ اے مارٹیر، اور ایک شہید کی طرح وفات پائی. ود ہز ڈیتھ، ان کی وفات سے ناٹ اونلی سعودی عربیہ، نہ صرف سعودی عرب بٹ آلسو دا ہول مسلم ورلڈ ہیز لاسٹ اے سنسیئر اینڈ بولڈ لیڈر، بلکہ پوری مسلم دنیا نے ایک کھو دیا. لاسٹ از دا پاسٹ فارم آف لوز. ٹھیک ہے. ایک سنسیئر، ایک مخلص، اور بولڈ ہم بہادر کو کہتے ہیں، ایک بہادر رہنما. یعنی کہ ان کی وفات سے نہ صرف سعودی عربیہ بلکہ پوری مسلم امہ نے جو ہے وہ ایک بہادر اور مخلص جو تھا رہنما کھو دیا. ہی واز دا ریلیجیس لیڈر آف مسلمز، وہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما بھی تھے. اب یہ بات وہ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ اینڈ دا گارجین آف 2 ہولی پلیسز، اور وہ 2 مقدس مقامات کے سرپرست تھے. کون سے 2 مقدس مقامات؟ مکہ المکرمہ اینڈ مدینہ. ٹھیک ہے. دا مسلمز آف دا ورلڈ ہو ہیو گریٹ لو ریسپیکٹ فار ہیم، دنیا کے مسلمان جو کہ ان سے بہت محبت اور عزت کرتے ہیں ان کی. ول ریمبر ہم، انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے. ایز اے نوبل اینڈ پیس مسلم لیڈر، ایک اعلیٰ اور
پرہیزگار مسلم رہنما کے طور پہ. اینڈ ہز نیم شیل لیو، اور ان کا نام رہے گا ہمیشہ ان دیئر ہارٹس، ان کے دلوں میں. یہاں پہ آپ کا یہ یونٹ ختم ہوا. بیٹا آپ اس کی ایکسرسائز دیکھ سکتے ہیں جہاں یہ یونٹ ختم ہوا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا لرن دا اسپیلنگز اینڈ میننگز آف دا فالوئنگ ورڈز فرام دا لیسن. آپ نے بس یہ کام کرنا ہے کہ نیچے جو ورڈز دیے ہوئے ہیں ان کے میننگز جو ہیں ڈکشنری سے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کویشچن نمبر سی از میک ناؤنس فرام دا فالوئنگ ورڈز. یہاں پہ میرا خیال ہے یہ شاید آپ کو وربز دیے گئے ہیں اور آپ کو کہا گیا ہے کہ ان سے آپ نے ناؤنس بنانے ہیں. جیسے بورن جو ہے وہ پیدائش کو یا پیدا ہونے کو بورن جو ہے وہ پیدا ہونے کو کہتے ہیں، اور برتھ اس کا ناؤن ہے جس کا مطلب ہے پیدائش. اس طرح ایجوکیٹ جو ہے وہ تعلیم دینے کو کہتے ہیں اور تعلیم کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں. ریزائن کا ناؤن ہوگا ریزگنیشن. موو کا ناؤن ہوگا موومنٹ. رول کا ناؤن ہوگا رولر. گورن کا ہوگا گورنمنٹ. سرو کا ہوگا سروس. وزٹ کا ہوگا وزٹر. ڈائی کا ہوگا ڈیتھ. اور ڈیولپ کا ناؤن بنے گا ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بلینکس دیکھیے. ان بلینکس کو آپ نے لیسن میں سے جو ہے وہ ورڈز لے کے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. فیصل ڈیش ٹیکنگ انٹرسٹ. فیصل started taking interest in the affairs of the state. Number 2 is he dash religious education from his maternal grandfather. He received his religious education. ٹھیک ہے. نمبر 2 میں آئے گا received. Number 3 is he dash his father. He helped his father in dash the country in governing the country. Number 4 is he was dash the governor of Hijaz. He was made governor of Hijaz when he was only 20. Later on he served as the Saudi foreign minister. Number 6 is, it is on the next page, he also dashed the dash of dash the command of the armed forces of his country. تو اس میں فرسٹ بلینک میں آئے گا he also had 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 the opportunity. نیکسٹ بلینک میں آئے گا opportunity of holding the command of the armed forces of his country. Number 7 is after the death of King Abdul Aziz, his eldest son Saud became the king. Faisal was made the crown prince. Made آئے گا یہاں پہ. And prime minister in 1958. Saudi Arabia was in serious difficulties at that time. And number 10 is Faisal dash his wisdom. Faisal used his wisdom and intelligence to dash these difficulties, to overcome these difficulties. ٹھیک ہے. Beta, that's all for today. Now your assignment, you have to read this unit again. اور جو exercises میں نے آپ کو بتائی ہیں book exercises یہ آپ نے اپنی کاپی پر کرنی ہے. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ شیئر کروں گی جس میں آپ کو اس کے کویشچن آنسرز اور RTCs بھی میں پرووائڈ کر دوں گی. آپ نے وہ کام اپنی پہ کرنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ اپنی کاپیز کو ٹائم کے ساتھ ساتھ مینٹین کر رہے ہوں گے. ادروائز آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا اگر آپ نے کام جمع کر لیا تو. ٹھیک ہے. اپنا کام وقت پہ جمع کرائیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں دوبارہ ملیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.